کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوتوں میں سے ایک اس وقت کسی بڑی کمپنی، کسی فوج یا کسی سپر پاور کی وجہ سے نہیں بلکہ چند چھوٹی گمنام فیکٹریوں کی وجہ سے کھڑی ہے۔ ایسی فیکٹریاں جن کے نام دنیا تک نہیں جانتی لیکن وہ اس وقت ایک عالمی جنگ کے اثرات کو روک رہی ہیں۔ یہ کہانی ہے چھوٹی فیکٹریوں کی اور ایک بڑی سپر پاور کی بقا کی۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ جب ایران پر حملہ ہوا اور اس کے فوراً بعد آبنائے ہرمز بند ہوئی تو دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی متاثر ہو گئی۔ تیل مہنگا ہو گیا، مارکیٹس متزلزل اور بیشتر ممالک کی مارکیٹ میں افراتفری پھیل گئی، لیکن چین خوفزدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ چین نے سالوں پہلے ایک ایسا سسٹم بنا لیا تھا جو آج کام کر رہا ہے، ٹی اسپاٹ ریفائنریز۔ یہ کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں ہیں، یہ چھوٹی پرائیویٹ اور آزاد فیکٹریاں ہیں جو زیادہ تر چین کے ایک علاقے شینڈونگ میں موجود ہیں، اور ان کا کام سادہ سا ہے: سستا تیل خریدنا، اسے ریفائن کرنا اور مقامی مارکیٹس کو فیول دینا۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ آتا ہے، یہ فیکٹریاں وہ آئل خریدتی ہیں جسے دنیا خریدنے سے ڈرتی ہے، یعنی عالمی پابندی کا شکار ایرانی تیل، یعنی سیکشنڈ آئل۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائیں، بڑی کمپنیاں ڈر گئیں، انہوں نے ایرانی تیل خریدنا چھوڑ دیا، لیکن یہ چھوٹی ریفائنریز خطرہ مول لینے کو تیار تھیں، انہوں نے سستا آئل خریدنا شروع کر دیا اور یہی آئل آج چین کے لیے ایک لائف لائن بن گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا زیادہ تر تیل انہی چھوٹی فیکٹریوں تک پہنچتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور آئل پرائسز $100 سے اوپر چلی گئیں تو دنیا حیران تھی، لیکن چین کے پاس پہلے ہی سٹاک موجود تھا کیونکہ یہ ٹی پاٹ ریفائنریز پہلے ہی سستا تیل خرید کر ذخیرہ کر چکی تھیں۔ اسی لیے جب باقی ممالک پیداوار کم کر رہے تھے، چین کی یہ فیکٹریاں پروڈکشن جاری رکھے ہوئے تھیں۔ یہاں اصل سبق حاصل ہوتا ہے، بڑی کمپنیوں کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، ہر قانون کو دیکھ کر کام کرتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے، کوئی رسک نہیں لیتی، عالمی دباؤ ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹی فیکٹریاں لچکدار ہیں، وہ رسک لے سکتی ہیں، وہ نظام کو بائی پاس کر سکتی ہیں، وہ شیڈو نیٹ ورک کا حصہ بن سکتی ہیں، اس لیے یہ کرائسس میں زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ یہ صرف ریفائنریز کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا خفیہ نظام ہے: شیڈو فلیٹس، جعلی جھنڈے، ایک بحری جہاز سے دوسرے بحری جہاز تک ٹرانسفر۔ آئل سرعام نہیں بلکہ خاموشی سے مارکیٹس تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک متوازی دنیا ہے جہاں قوانین الگ ہیں۔ اب یہاں ایک خطرناک حقیقت بھی موجود ہے، یہ چھوٹی نجی آئل ریفائنریز انتہائی کم منافع کے مارجن پر کام کرتی ہیں، یعنی اگر تیل سستا ہو تو یہی ان کی طاقت بنتی ہے، لیکن جیسے ہی قیمت بڑھتی ہے یہی نظام ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اور اب تیل مہنگا ہو رہا ہے جس کے باعث ان فیکٹریوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چین باقی محفوظ ہے؟ جو تصویر اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال چین ایک حد تک مستحکم دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی تیل کا بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے اور سستا ایرانی تیل پہلے خرید لیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ استحکام مستقل ہے یا صرف ایک عارضی سہارا، کیونکہ طویل مدت میں یہی نظام دباؤ میں آ سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے، دنیا میں بقا صرف طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ سسٹم سے ہوتی ہے۔ چین نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ذرائع کو محدود نہیں رکھا بلکہ تنوع پیدا کیا، اس نے تیل کا بڑا ذخیرہ جمع کیا اور ایک ایسا لچکدار نیٹ ورک بنایا جو ہر سہولت میں خود کو ڈھال سکے، یعنی ایک ایسا نظام تیار کیا جو بحران میں بھی رکے نہیں بلکہ چلتا رہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم ایک ایسی معیشت ہیں جو درآمدات پر انحصار کرتے ہیں، ہمارے پاس نہ بڑا ذخیرہ ہے نہ کوئی متبادل راستہ، اسی لیے جب دنیا میں بحران آتا ہے تو وہ خبریں نہیں رہتی، وہ آپ کی زندگی بن جاتی ہیں۔ پیٹرول مہنگا، گیس کم اور مہنگائی بے قابو۔ تو حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ چین اس بحران سے بچ گیا، حقیقت یہ ہے کہ چین نے اس دن کے لیے پہلے سے تیاری کر لی تھی، اور آج وہی تیاری اسے ڈگمگانے نہیں دے رہی۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات، یہ بقا کسی بڑی کارپوریشن کی مرہون منت نہیں بلکہ چند چھوٹی گمنام ریفائنریز کا نتیجہ ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔